نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. صدق اللہ العظیم. حاضرین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جہیز کی لعنت اور جہیز جو ہمارے معاشرے اور سماج میں ناسور بن کر ابھرا ہے، اس کی قباحت کے سلسلے میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلے میں خطبے کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا: اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: نکاح جو کیا جاتا ہے، رشتہ جو کیا جاتا ہے، وہ چار چیزوں میں سے کسی ایک کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے: مال کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، حسب اور نسب کی بنیاد پر، اور سیرت و کردار کی بنیاد پر. نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو تم سیرت و کردار کو ترجیح دینا، دینداریت کو ترجیح دینا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک تقوی کا اور عزت کا معیار نہ تو مال ہے، عزت کا معیار نہ جمال ہے، عزت کا معیار نہ حسب نسب ہے، عزت کا معیار تقوی اور حسن اخلاق اور سیرت و کردار ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا. کہ جو شخص کسی عورت کی شہرت سن کر اس سے شادی کرے گا، اللہ تعالی اس کو ذلیل کر دے گا، اور جو شخص کسی عورت سے اس کی مالداری کی بنیاد پر شادی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے فقر میں مزید اضافہ فرما دے گا. اور جو شخص حسب اور نسب کی بنیاد پر کسی عورت سے شادی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی میں مزید اضافہ فرما دے گا. البتہ جس نکاح سے مقصود نگاہوں کی حفاظت ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو، اور خواہشات کو پورا کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، اللہ تبارک و تعالی اس شادی میں برکت عطا فرماتا ہے. آج میں آپ کے سامنے جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شریعت نے نکاح کو آسان ترین بنایا تھا، لیکن ہم نے نکاح کو مشکل ترین بنا دیا. یہ منگنی کی رسم، مہندی کی رسم، منگنی کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن جو مروجہ منگنی ہے، کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ وہ لوگ بھکاری ہیں، وہ لوگ مانگنے والے ہیں، سب سے بڑے بھکاری ہیں. روڈ اور سڑکوں پر مانگنے والے بھکاری سے بڑھ کر بھکاری ہیں، جو لڑکی بھی مانگتے ہیں اور جہیز کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. وہ باپ جس نے 20 سال، 25 سال، 30 سال اپنی بچی کی پرورش کی،
آج اس سے بیٹی کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے، جہیز کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اے دیندارو، اے حاجیو، اے نمازیو، سوچو، بار بار سوچو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم اپنے سماج کے غریب بچیوں کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہا تو یاد رکھے ہماری قوم کی بچیاں زناکاری میں اور بدکاری میں مبتلا ہو کر کے رہیں گی۔ حاضرین و ناظرین، میں نے چند بیٹیوں کا ایک خط پڑھا جس میں لکھا تھا کہ ہمارے نکاح نہیں ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے ابا کے پاس داماد کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم گناہ میں، بدکاری میں، عیاری میں مبتلا ہو گئے تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں جس سے سن کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے۔ ایک صاحب نے میرے سامنے ذکر کیا کہ مولانا صاحب، میں نے اپنی بچی کا رشتہ طے کر دیا ہے اور شادی ہال بھی بک کر دیا ہے، لیکن لڑکی والوں کے سسرال والوں کا اصرار یہ ہے کہ ہماری دعوت فلاں شادی ہال میں کی جائے ورنہ ہم رشتہ کو ختم کر دیں گے۔ تو ایسے مطالبے ہو رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ یہ تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو اور اپنے داماد کو ہدیتاً بہت ساری چیزیں پیش کرتے تھے، دیتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اور آج بھی جو لوگ اپنی خوشی سے بنا مطالبے کے لوگ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج ہو یہ رہا ہے کہ شادی سے پہلے مطالبے ہوتے ہیں، فہرستیں بنتی ہیں، شرطیں لگتی ہیں، تو اب اس کے حرام ہونے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین، یہ ہمارے سماج کو کدھر لے جا رہا ہے؟ آج اس کی نقصانات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے عداوتیں بڑھ رہی ہیں، دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، اختلاف پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ، لڑکیوں کے ماں باپ بہت زیادہ پریشانیوں میں ہیں، اور لڑکے کے باپ سر اونچا کر کے مطالبے کرتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ فضول خرچی سے بچیں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کا ایک دن کا بھی خرچ نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نکاح کے حوالے سے سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا ہے وہ تقوی پر زور دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی گناہ سے بچاتا ہے، تقوی معصیت سے بچاتا ہے، تقوی ظلم سے بچاتا ہے، تقوی غیبت سے بچاتا ہے، تقوی حسد سے بچاتا ہے۔ یہ ایک بریک کا کام دیتا ہے جو انسان کو اس جگہ سے روک دیتا ہے جہاں کوئی چیز روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تقوی کے ذریعے سے گھر میں امن پیدا ہوتا ہے، گھر جنت نما بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سادگی کے ساتھ، فضول خرچی سے بچتے ہوئے، گناہ کے کاموں سے، شرک بدعات سے بچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو آسان طریقے سے نکاح کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہیز جیسی ملعون رسم جس کو ہم نے نکاح کا حصہ سمجھ لیا ہے، اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و ناظرین، اس جہیز کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھول ڈھمکے، تازیانے، باجے وغیرہ لڑکی کے گھر پر پورے جلوس کے ساتھ کھانے کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ہم سادگی کے ساتھ لڑکی والوں کے یہاں جائیں، اور جو سنت طریقہ ہے ولیمہ، اس پر ہم عمل کریں، تو اس کے ذریعے سے دونوں خاندانوں کے درمیان میں انشاءاللہ خوشگوار ماحول پیدا ہوگا، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد نیک اور متقی اور پرہیزگار پیدا ہوں گے، دین کا داعی اور شیدائی بنیں گے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دنیا کے اندر دین کا داعی اور سچا پکا مومن پیدا ہو، اور قوم کو اور قوم کے لوگوں کو صحیح رہبری کرنے والا نوجوان پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔